بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 389 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ دلالت النص سے کفارات ثابت کرنے کی مثال کو ذکر کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہوا دلالت النص سے کفارات کو ثابت کرنے کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و مثال و اثبات الکفارات بالدلالتی اثبات الکفارات علی امرأۃ وطئت عمدا فی نہار رمضان سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی، چونکہ سابقہ سبق میں ہم نے دلالت النص سے حدود کیسے ثابت ہوتی ہیں اس حوالے سے گفتگو کی، تو اب کفارات کیسے ثابت ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمِثَالُ إِثْبَاتِ الْكَفَّارَاتِ بِالدَّلَالَةِ إِثْبَاتُ الْكَفَّارَاتِ عَلَى امْرَأَةٍ وطئت عمدا فی نہار رمضان بدلالة النص ورد فی الاعرابی حین جامع فی رمضان عمدا۔ اور دلالت النص سے کفارات ثابت کرنے کی مثال اس عورت پر کفارہ ثابت کرنا ہے جس سے رمضان کے دن میں وطی کی گئی ہو، اس نص کی دلالت سے جو ایک اعرابی کے بارے میں وارد ہوئی تھی کہ جب کہ اس نے رمضان میں عمداً جماع کیا تھا۔ وَعَلَى كُلِّ مَنْ يَفْعَلُ الْجِمَاعَ سِوَاهُ، اور ہر اس شخص پر کفارہ ثابت کرنا ہے جو اس اعرابی کے علاوہ ہو۔ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِفَسَادِ صَوْمِهِ لَا لِأَنَّهُ أَعْرَابِيٌّ مَخْصُوصٌ أَوْ رَجُلٌ، وَإِثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمَدًا بِدَلَالَةِ هَذَا النَّصِّ الْوَارِدِ فِي الْجِمَاعِ۔ اور فرمایا کہ اسی طرح جماع، ہر وہ شخص جو اسی طرح جماع کرتا ہو اس پر بھی کفارہ کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ اس پر کفارہ صرف اس وجہ سے واجب ہوا کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے، نہ اس لیے کہ وہ ایک خاص اعرابی ہے یا ایک مرد ہے۔ اور کفارے کو اس شخص پر ثابت کرنا جس نے عمدن جان بوجھ کر کھا لیا ہو یا پی لیا ہو، یہ اس نص کی دلالت کی وجہ سے ہے جو کہ اس جماع کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَجَلِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ لَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فَقَط، اس لیے کہ اس پر کفارہ صرف اس لیے واجب ہوا ہے کہ اس کا یہ فعل روزہ کو توڑنے کا باعث ہے، نہ اس لیے کہ یہ فقط جماع ہے۔ فَكُلُّ مَا فِيهِ إِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْءِ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْجِمَاعِ۔ تو ہر وہ شخص کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، یا ہر وہ چیز جو روزہ توڑ دے، یعنی کھانا پینا اور وطی کرنا، اس میں اس چیز میں کفارہ واجب ہوگا، یہ حکم جماع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔
تو شارح الرحمہ نے جو نور الانوار کے مصنف اور منار کے شارح ہیں ملا جیبن الرحمہ، آپ نے دلالت النص سے کفارات کو ثابت کرنے کی جو مثال ہے وہ ماتن کے ہوتے ہوئے بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ایک اعرابی جس نے رمضان المبارک کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت کیا، اس کے بارے میں نص یعنی حدیث وارد ہوئی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے کہ اچانک ایک مرد نے آ کر کہا، اللہ کے رسول میں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھا۔ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس آزاد کرنے کے لیے کیا غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے کی ہمت ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے؟ تو صحابی پھر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں ہدیتاً لائی گئی، تحفتاً لائی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو ان کو لے جا کر صدقہ کر دو، یعنی کھجوروں کو لے جا کر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اور میرے بچوں سے زیادہ مستحق اور کون ہوگا؟ حرمین میں ہم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ اس کا یہ جملہ سن کر محبوب خدا مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اچھا یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو دے دو۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر روزہ فاسد کرنے کی وجہ سے کفارہ یعنی غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث چونکہ ایک اعرابی مرد کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے عمدن جماع کرنے کی وجہ سے اس اعرابی مرد پر کفارہ کا وجوب بطریق عبارت النص ثابت ہوگا، اور اس کی بیوی پر کفارہ دلالت النص سے ثابت ہوگا، کیونکہ اعرابی پر کفارہ اس لیے واجب نہیں کیا گیا کہ وہ اعرابی ہے یا مرد ہے، بلکہ اس لیے واجب کیا گیا کہ اس نے روزہ فاسد کرنے کی وجہ سے جنایت کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا یہ جنایت جس کی طرف سے بھی پائی جائے گی تو کفارہ کا یہ حکم دلالتاً اسی کے حق میں ثابت ہوگا۔ بس وہ عورت جس سے اعرابی نے جماع کیا تھا اس کی طرف سے بھی چونکہ روزہ فاسد کرنے کی جنایت پائی گئی ہے، اس لیے دلالتاً اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اعرابی مرد پر کفارے کا وجوب بطریق عبارت النص ثابت ہوا ہے، اور اس کی بیوی پر بطریق دلالت النص ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اس اعرابی کے علاوہ ہو اور رمضان کے دن میں عمدن جماع کا مرتکب ہو، اس پر بھی بطریق دلالت النص کے کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ روزہ فاسد کرنے کی جنایت اس کے حق میں بھی متحقق ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے رمضان کے دن میں عمدن یعنی جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس پر بھی کفارہ اس نص کی دلالت کی وجہ سے واجب ہوگا،
جو نص اعرابی کے جماع کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، کیونکہ اعرابی پر کفارے کا وجوب اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے جماع کیا ہے، بلکہ اس لیے ہوا کہ اس نے روزہ فاسد کرنے کی جنایت کا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا جس صورت میں بھی روزہ فاسد کرنے کی جنایت کاملہ کا تحقق ہوگا، اسی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا، خواہ کھا کر روزہ فاسد کیا ہو یا پی کر کیا ہو یا جماع کر کے کیا ہو۔ تو حاصل یہ کہ کفارہ واجب ہونے کا حکم جماع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ روزہ کے توڑنے کے ساتھ ہے، تو جس طرح بھی روزہ ٹوٹے گا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کفارات کے ثابت ہونے کی مثال دلالت النص سے تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا صرف جماع کے کرنے سے ہی کفارہ واجب ہوگا یا کھانے پینے سے بھی ہوگا، وجہ بھی ساتھ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔